اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر الہا یلہی الہاءً، یہ کلمہ الہا اور کم سے مل کر بنا ہے۔ الہا یلہی الہاءً کہتے ہیں کسی کو غافل کر دینا، کسی پسندیدہ چیز میں یوں گم ہو جائیں۔ اردو میں نہیں کہتے لہو و لعب، یہ وہی کلمہ ہے، اصل میں کلمہ تو وہی ہے لہا یلہو، لیکن چونکہ باب افعال میں ہے اس لیے الف شروع میں آ گیا۔ الہا یلہی، کوئی چیز ہے جو کسی کو اپنے ساتھ اس طرح لگا دیتی ہے کہ اہم ترین چیز سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہ راز بتا دیا۔ الہاکم، تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا، تم سب لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا۔ کس نے؟ التکاثر، التکاثر کثرت کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ استعمال ہوا ہے التکاثر۔ تکاثرا یا تکاثر تکاثراً، یہ باب تفاعل ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ باب تفاعل کے اندر جو بھی صفت ہوگی اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی۔ التکاثر، آگے بڑھ جانے کی، آگے زیادہ، چاہے وہ دولت ہو، وہ جاہ و حشمت ہو، وہ عزت وقار، جو بھی چیز ہو اس کے اندر میں آگے نکل جاؤں، اس کا مقابلہ کرنا۔ دولت کے حوالے سے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر دو وادیاں سونے کی اگر انسان کے پاس ہوں تو تیسری کی خواہش کرتا ہے، اور مٹی قبر کی اس کا پیٹ بھرتی ہے، کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ میں دولت حاصل کر لوں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں CNC بن جاؤں، 22واں گریڈ لے لوں، اور پھر ایک دوسرے سے فخر کرنا۔ عرب تو قبیلے آپس میں پہلے اپنے زندہ لوگوں کے فخر بیان کرتے ہیں، پھر قبرستان جا کے مردوں کے فخر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ تم سے بڑھ کر ہے، ہر لحاظ سے۔ اس لیے الف لام شروع لگ گیا۔ کوئی چیز نہیں تم چھوڑتے، ہر ایک چیز میں تم دوسروں سے بڑھ جانے کی دھن میں لگے ہوئے، ہوش ہی نہیں ہے کہ مر کے تم نے کہاں جانا، کس نے بھیجا تھا سوچا ہی نہیں کبھی۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کثرت نے اور ایک دوسرے بڑھ جانے کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ الہا کر دی، غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اور کب تک؟ حتی زرتم المقابر، حتی اردو میں استعمال ہونے والا یہاں تک کہ ہوش ہی نہیں آئی، کبھی سوچے ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ حتی زرتم، زارا یزور کہتے ہیں زیارت کرنے کو، تم نے زیارت کر لی، تم کا مطلب تو تم ہی ہے، تم نے زیارت کر لی، زرتم تم نے زیارت کی، المقابر اپنی قبروں کی۔ اللہ، کثرت کی خواہش نے تم اس طرح غفلت میں ڈال دیا کہ اس دھن جو سوار ہو گئی تھی کہ میں نے آگے بڑھ جانا ہے، ایسا غفلت میں ڈالا کہ قبر کے کنارے تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اسی فکر نے تمہیں لبے گور تک پہنچا دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سوچیے کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں
جو میرے اور آپ کے حالات کو جانتے ہیں. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے جس میں مگن ہو گئے ہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں، کثرت کی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو. کلا، ہرگز نہیں، کل لا، بالکل ہی نہیں، یہ انکار کیا جا رہا ہے. سوفا، ان قریب، سین لگا ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے مستقبل قریب. سوفا مستقبل بعید یعنی کچھ دیر کے بعد. سوفا تعلمون، سوفا ان قریب. تعلمون تے تو مضارع کی علامت اور مخاطب کی علامت، آخر پہ واؤ جمع کی علامت ہے. باقی تو کلمہ ہماری زبان کا علم ہے. عالمہ اس نے جاننا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. تعلم تم جانتے ہو یا جانو گے. عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا. اور نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون پھر سنو. ابھی بھی تمہیں کہہ رہے ہیں لیکن تمہیں غور نہیں کر رہے. پھر سنو، اس لیے اللہ نے کہا ثم کلا، نہیں ہرگز نہیں، سنو ایک دفعہ پھر سنو. سوف تعلمون، جب یہ قیامت آئے گی پھر پتہ تو چل جائے گا نا. ان قریب، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. کلا، پھر کہا ہے کل لا، ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، لو کاش، تعلمون تم جانتے، تم سب جانتے. یہ وہی کلمہ جو پہلے آیا تھا، عالمہ یعلم تعلم، اور تعلمون واؤ جمع کی علامت لگ گئی ہے. علم الیقین، وہ علم جو یقینی ہے. اردو کا کلمہ یقین. اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے، کاش تم جانتے. کلا، ہرگز نہیں، کاش تم یہ جان لیتے یقین کے ساتھ کہ یہ جو روش تم نے اپنائی ہے، کثرت کی خواہش نے جو تمہیں غفلت میں ڈالا ہے، تمہارا یہ طرز عمل تمہیں کہاں پہنچا دے گا، کس کے حضور جا کے حاضر ہونا ہے. فَأُمُّهُ حاویہ جو کہا ہے، نارٌ حامیہ جو کہا ہے، کہیں وہ ٹھکانہ تو نہیں بن جائے گا، جنت چھن تو نہیں جائے گی، اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے. کبھی سوچا ہی اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لام یقیناً کے لیے آ گیا. آخر پہ واؤ تو جمع کی علامت ہے. را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھا. رویاتن اردو میں بھی کہتے ہیں، رویت حلال دیکھنا. اور تا تو مخاطب اور مضارع کی علامت ہے. لا ترون، آخر پہ نون جو ہے وہ ثقیلہ ہے. وہ نون جو واؤ والا تھا اور ایک نون ثقیلہ، دونوں کو اکٹھا کر کے شد کے ساتھ یہاں لگا دیا ہے. لا ترون یعنی تم یقیناً دیکھو گے الجحیم. الجحیم وہ جو خاص جہیم ہے، وہ جو جہنم ہے جسے امہ حاویہ کہا تھا، وہ تم دیکھو گے. پھر سن لو، تم بالیقین کے ساتھ اسے دیکھو گے. لا ترون الجحیم، پھر ضرور. ثم لا ترونها عین الیقین، اللہ اکبر. ثم پھر لا ترونها، پھر یقیناً دیکھو گے. عین الیقین، پھر یقین کی آنکھ سے تم اسے دیکھو گے، تمہیں اس کا علم ہوگا. پھر تم جہنم کو دیکھو گے، پھر تو آنکھ سے دیکھا ہوا یقین ہوگا نا. اس وقت واپسی کا کوئی فائدہ ہے؟
اب سوچ لو. ثم پھر لا تسألن، ثم پھر لام یقیناً کے لیے، تسألن پھر تم سے سوال یقیناً کیا جائے گا. سأل اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، تسألو تم سوال کرتے ہو یا کرو گے. لیکن مضارع کی علامت کے اوپر پیش اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا. کوئی تم سے پوچھے گا، تم یقیناً پوچھے جاؤ گے. شروع میں بھی لام ہے یقیناً کے لیے، آخر پہ بھی نون ہے ثقیلہ. معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فلاں کے صدقے میں اور فلاں کی وجہ سے اور فلاں یہ ہو جائے گا اور تم یہ بہانہ کر لو گے اور بچ جاؤ گے. کوئی وجہ ہی نہیں. شروع میں بھی اور آخر میں بھی یقینی کلمات لگا دیے، لام بھی اور نون ثقیلہ بھی لگا دیا. لا تسألن ضرور جواب طلبی کی جائے گی، ضرور پوچھا جائے گا. یوم اذن، یوم دن، اذن اس دن، ان کے متعلق، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ان کا مطلب کے متعلق، النعیم وہ جو ساری نعمتیں دی ہوئی تھی نا، ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ فعیلون کا وزن ہے. ساری عمر اللہ کی نعمتیں ہی لیتے رہے اور کثرت لیتے رہے اور اسی میں مگن رہ گئے اور یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ نعمتیں تو جس نے دی ہیں میں نے تو ان کو ویسے استعمال کرنا ہے جس طرح ہم نے جس مقصد کے لیے دی تھی. سوچا ہی نہیں، غفلت میں پڑے. پھر سن لو تم بالیقین کے ساتھ اسے دیکھو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام